السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل مسلم نوجوانوں میں ایک گیم بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پھیل رہا ہے جس کا نام پب جی ہے۔ یہ پب جی گیم اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ ہر کوئی آدمی جو موبائل چلا رہا ہے وہ اس گیم کو ضرور چلا رہا ہے اور اس میں حصہ لے رہا ہے۔ عام طور سے اس گیم میں جوئے کی بھی شکل ہوتی ہے اور اس میں تقریباً 100 کھلاڑی اتارے جاتے ہیں اور ان 100 میں سے آخر میں ایک آدمی بچتا ہے جو وجیتا اور فاتح کہلاتا ہے، وہ ونر کہلاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جاننا چاہیے شریعت کا کیا حکم ہے۔ اس بارے میں دارالعلوم دیوبند کا مفصل فتویٰ موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ گیم جو ہے یہود کی ایجاد کردہ ہے، یہودیوں نے اس کو بنایا ہے اور اس میں کئی طرح کی خرابی ہے۔ پہلی خرابی یہ ہے کہ یہ لایعنی کام ہے، فضول کام ہے۔ اس میں پڑھ کر آدمی نماز روزہ سب کچھ بھول جاتا ہے، بلکہ جو بعض دنیاوی کام ہیں ان کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اسلام چونکہ فضول اور لایعنی چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے تو سب سے زیادہ اس میں لایعنی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس لیے یہ بھی ناجائز ہے۔ دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ جو اس گیم کو برابر کھیلتا ہے وہ اس کا عادی بن جاتا ہے، اس کو اس کی لت لگ جاتی ہے، وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بتلائے ہیں وہ ان سے اعراض کرنے لگتا ہے، ان سے بچنے لگتا ہے۔ تیسری خرابی بعض دفعہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا ذہن ایسی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر منفی بن جاتا ہے، نیگیٹو بن جاتا ہے، وہ ہر وقت اس کا ذہن یہی سوچتا ہے، بلکہ بعض دفعہ اس کو وہ پریکٹیکلی کرتا ہے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے اور مار دھاڑ کا وہ عادی بن جاتا ہے۔ چوتھی خرابی اس میں یہ ہے کہ اس میں تصاویر ہوتی ہیں، میوزک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ گیم ناجائز ہے۔ ایک خرابی یہ ہے کہ بعض دفعہ اس میں ایسا دور آ جاتا ہے کہ آدمی کو طاقت حاصل کرنے کے لیے بتوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، اور جو کارٹون یا جو کھلاڑی بت کے سامنے جھکتا ہے چونکہ وہ اس کھیلنے والے کا ایک طرح کا ترجمان اور عکس ہوتا ہے، اس کی تصویر ہوتا ہے، تو اگر کوئی آدمی اپنے ارادے سے بت کے سامنے جھک رہا ہے تو وہ شرک میں داخل ہے، وہ شرک یہ کام کر رہا ہے۔ اگر اس نے جان بوجھ کر یہ کام کیا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو چکا ہے، اس کا نکاح ختم ہو چکا ہے اگر وہ نکاح والا تھا۔ تو اس لیے اگر اس طرح کا کسی نے عمل کیا ہے تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ تو اس لیے بھی اس گیم سے ہمیں دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور ایک خرابی اس میں یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ نیٹ کے ذریعے سے ہی چلتا ہے، یعنی اس وقت میں اس کا ڈیٹا چوری ہوتا ہے، ڈیٹا لیک کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ڈاٹا ہے، جو محفوظ ڈاٹا ہے، جو اس کا پرسنل راز ہیں، وہ لیک ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے اس کی عزت پر حملے ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت سارے مفاسد ہیں، جس میں بعض دفعہ آدمی شرکی اعمال تک کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے اس گیم سے بچنا چاہیے اور اس گیم سے دور رہنا چاہیے، اور اگر کسی نے یہ گیم کھیلا ہے تو اس کو توبہ کر کے آئندہ کے لیے اس گیم سے بچنا چاہیے۔